بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک کافر بادشاہ تھا جو بہت ظالم تھا۔ اس کے پاس ایک کاہن جس کو کہ نجومی بھی کہتے ہیں کام کرتا تھا۔ اس کاہن نے بادشاہ سے کہا، مجھ کو ایک ہوشیار اور ذہین لڑکا دو تاکہ میں اپنا علم اس کو سکھا سکوں جو میرے جانے کے بعد میرے علم کا وارث بنے۔ چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا۔ باقی تمام لڑکوں میں اس لڑکے کو منتخب کیا گیا۔ اس لڑکے کے گھر سے اس کاہن تک جانے کے راستے میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری رہتا تھا، اور اس زمانے میں دین عیسیٰ علیہ السلام ہی دین حق تھا، اور یہ راہب اسی پر قائم عبادت گزار تھا، یعنی دین مسیحیت، یا یہ کہہ لیں کہ وہ دین اسلام پر قائم تھا۔ وہ صحیح دین پر عمل کرتا تھا، راہبوں والے غلط طور طریقوں سے دور تھا۔ وہ لڑکا اس کے پاس آنے جانے لگا اور خفیہ طور پر مسلمان ہو گیا۔ یعنی لڑکے اور نجومی کے گھر کے درمیان اس راہب کا گھر آتا تھا، اور لڑکا اس کی طرف بھی آنے جانے لگ گیا اور اس کے دین پر ہی عمل کرنے لگا۔ اس کے سکھائے ہوئے علم پر وہ عمل پیرا ہوا، نہ کہ نجومی اور کاہن کے سکھائے ہوئے دین پر وہ عمل پیرا ہوا۔ ایک بار اس لڑکے نے دیکھا کہ کسی شیر نے راستہ روک رکھا ہے اور خلق خدا پریشان ہے، تو اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مر جائے، اور اگر کاہن سچا ہے تو نہ مرے۔ یہ کہہ کر پتھر مارا تو شیر کو لگا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ لوگوں میں شور ہو گیا کہ اس لڑکے کو کوئی عجیب علم آتا ہے۔ یہ بات پورے شہر میں پھیل چکی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ ایک اندھا تھا، اس نے جب اس لڑکے کی شہرت سنی تو اس کے پاس آ کر درخواست کی کہ میری آنکھیں اچھی ہو جائیں، کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ لڑکے نے اس کے مسلمان ہونے کی شرط پر اس کی درخواست قبول کی، پس وہ مسلمان ہو گیا۔ لڑکے نے دعا کی تو وہ اچھا ہو گیا۔ یہ شہرت آخر بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے راہب، لڑکے اور نابینا کو گرفتار کر کے بلایا۔ اس نے راہب اور نابینا کو تو ناحق قتل کر دیا، اور لڑکے کے لیے حکم دیا کہ پہاڑ پر لے جا کر اسے گرا دیا جائے۔ مگر جو لوگ اس کو لے کر گئے تھے کہ وہ اسے پہاڑ سے گرائیں، وہ خود گر کر ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحیح سالم چلا آیا۔ در حقیقت وہ بادشاہ اس لڑکے کی شہرت سے خوف زدہ ہو چکا تھا، اور اس کے دین حق سے بھی وہ خوف زدہ تھا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس سے سمندر میں غرق کر دیا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی اس کو لے کر گئے، وہ پھر بچ گیا، بلکہ جو لوگ اس کو لے کر گئے تھے وہ خود سب ڈوب گئے، لیکن لڑکے کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اب بادشاہ بہت پریشان تھا۔ وہ اس سوچ میں تھا کہ اس لڑکے کو کیا کیا جائے، اس لڑکے کا کیا کیا جائے۔ گرفتار کا لڑکا پھر بادشاہ کے محل میں موجود تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تمہاری پریشانی دور کرتا ہوں، مجھے مارنے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھ کو بسم اللہ ربی ھذا الغلام، یعنی اس اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے، کہہ کر تیر مارو تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ ایسا کرنے پر راضی ہو گیا، اور ہزاروں نصرانیوں یعنی عیسائیوں کا مجمع یہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ لڑکا تو شہید ہو گیا، مگر اس عجیب واقعے کو دیکھ کر یک لخت ہزاروں لوگوں کی زبان سے نعرہ بلند ہوا کہ آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، یعنی ہم سب اس لڑکے کے رب اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔
بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ یہاں تو ایک کو ختم کر رہا تھا، اب سارا مجمع ایمان اور کلمے والا ہو گیا ہے اور میرے دین سے متنفر ہو گیا ہے۔ پھر اس نے ارکان سلطنت کے مشورے سے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور آگ سے بھروا دیں کہ جو شخص اسلام سے نہ پھرے، یعنی اس لڑکے کے دین سے نہیں پھرے گا، اس کو آگ میں جلا دیں گے۔ چنانچہ بہت سے آدمی جلائے گئے۔ اس صورت میں ظالم بادشاہ اور اس کے کافر ساتھیوں پر غضب الہی نازل ہوا، جس کا بیان سورۃ البروج میں ہے۔